بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البحث الرابع فی القیاس۔ یہ سبق نمبر 2 ہے۔ اس سے پہلے سبق نمبر 1 میں آپ کو قیاس کے معنی لغوی و اصطلاحی اور قیاس کی حجت شرعی ہونے اور نہ ہونے میں اختلافات، منکرین قیاس، روافض، خوارج اور معتزلہ کے دلائل اور ان کے جوابات بیان کیے گئے تھے، اور آج کے سبق میں جمہور اہل سنت و جماعت جو قیاس کی حجت شرعی ہونے کے قائل ہیں، ان کی دلیلیں بیان کی جائیں گی۔ آپ کے سامنے کل 6 دلائل پیش کیے جائیں گے۔ ایک قرآن پاک سے، 4 احادیث مبارکہ سے جن کو صاحب کتاب نے بھی نقل کیا ہے، اور ایک عقل سے، بلکہ ایک دلیل قرآن سے دی جائے گی، 4 احادیث سے اور ایک عقل سے، اور ان دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت کی جائے گی کہ دیگر دلائل کی طرح قیاس بھی ایک دلیل شرعی ہے۔ جس طریقے سے دیگر دلائل قرآن و حدیث کے ذریعہ ثابت ہونے والے مسائل پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے قیاس کے ذریعہ ثابت ہونے والے احکامات پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلی دلیل سورہ حشر آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ اے عقل والو، تم غور و فکر کرو۔ اللہ نے فَاعْتَبِرُوا کہا، اور اعتبار کہتے ہیں کہ ایک شے کو اس کی نظیر کی طرف پھیرنا اور لوٹانا، اور اسی کا نام قیاس ہے کہ قیاس میں بھی ایک غیر منصوص علیہ حکم کو پھیرا اور لوٹایا جاتا ہے منصوص علیہ حکم کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا، تو اس میں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف لوٹانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور قیاس میں چونکہ یہی ہوتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیاس کا حکم دیا ہے، قیاس کا امر کیا ہے، اور جب اللہ نے قیاس کا حکم دیا ہے تو یہ ممدوح اور حجت ہوں گے، نہ کہ مذموم اور غیر حجت۔
دوسری دلیل جس کو صاحب کتاب نے نقل کی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر اور حاکم بنا کر بھیجا تو جاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ وصیتیں فرمائیں۔ ان وصیتوں میں ایک وصیت اور نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ یا معاذ بما تقضی یا معاذ، اے معاذ جب تیرے پاس کوئی معاملہ آئے گا تو تم اس کو کس چیز کے ذریعہ حل کرو گے، اس کا فیصلہ کس طریقے سے تم دو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا بکتاب اللہ، کچھ روایت میں ہے اقضی بکتاب اللہ، کہ میں اللہ کی کتاب کے ذریعہ فیصلہ کروں گا۔ یعنی جب کوئی معاملہ آئے گا تو اس کا حل سب سے پہلے میں کتاب اللہ میں تلاش کروں گا۔ اگر کتاب اللہ میں اس کا کوئی حل مل جاتا ہے تو اسی کے ذریعہ میں فیصلہ دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تم کو اس معاملہ اور اس امر کا کوئی حکم، کوئی رہنمائی تم کو کتاب اللہ میں نہ ملے تو تب کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بسنت رسول اللہ، یعنی اقضی بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعہ فیصلہ دوں گا۔ آپ کے فرمودات، آپ کے افعال کے اندر غور و فکر کروں گا۔ اگر رہنمائی مل گئی تو میں آپ کی سنت کی رہنمائی کے ذریعہ سے فیصلہ سناؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تم کو اس معاملے میں کوئی رہنمائی سنت میں، میرے اقوال و افعال میں تم کو نہ ملے تو اس وقت تم کو کیا کرنا ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اجتہد برائی، کہ میں اپنے رائے سے، اپنی غور و فکر سے جس نتیجے پر پہنچوں گا میں وہی فیصلہ سناؤں گا اور وہی فیصلہ دوں گا۔ تو میں اجتہاد اور قیاس کے ذریعہ غور و فکر، اسی کا نام قیاس ہے، کہ میں اپنی اجتہاد اور غور و فکر کے ذریعہ فیصلہ سناؤں گا۔ جب حضرت معاذ نے یہ فرمایا اجتہد برائی،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت معاذ کے اجتہد و برائے کہنے کو درست قرار دیا، اور پھر اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد بیان کیا کہ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ علی ما یحب و یرضاہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، اس ذات کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو ایسی بات کی توفیق دی جس سے اللہ اس کا رسول راضی اور خوش ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر قیاس حجت شرعی نہ ہوتا اور قیاس کوئی مذموم فعل ہوتا، ناپسندیدہ عمل ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹوکتے اور ان کے اجتہد و برائے کہنے کو رد فرماتے، اور اللہ کے نبی کہتے کہ چونکہ شریعت میں قیاس اور اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے تمہیں قیاس اور اجتہاد کے ذریعہ سے فیصلہ نہیں سنانا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کے اس قول کی تائید فرمائی اور اس پر اللہ کا حمد کیا۔ تو اللہ کے نبی کی تائید کرنا، اس پر اللہ کا حمد اور شکر بجا لانا، یہ دلیل اور علامت ہے کہ قیاس دیگر حجت شرعی کی طرح ایک حجت شرعی ہے۔ تیسری دلیل حضرت قبیلہ خشعم کی ایک صحابیہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی کانا شیخا کبیرا ادرکہ الحج وہو لا یستمسک علی الراحلۃ فیجزئنی ان احج عنہ، یعنی وہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اور اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ وہ سواری پر ٹھہر نہیں سکتے، کیونکہ اس زمانے میں سواری اونٹ، گھوڑے، گدھے وغیرہ ہوتے تھے۔ آج کے زمانے کی طرح تو نہیں ہے کار وغیرہ اور دیگر گاڑیاں۔ اس زمانے میں گھوڑے، اونٹ، اسی طرح دیگر جانوروں پہ سفر کیا جاتا تھا، اور جانوروں پہ سفر کرنے کے لیے جانور کے پیٹھ پر بیٹھنا اور اس پر اپنے کنٹرول کو باقی رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میرے والد بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں، جو سواری پر ٹھہر نہیں سکتے، اور میرے والد کے اوپر حج فرض ہے۔
تو کیا ایسی صورت میں میں ان کی طرف سے حج ادا کروں، میں ان کی طرف سے حج کر لوں، تو کیا میرا ان کی طرف سے حج کرنا کیا ان کے حق میں قبول ہوگا؟ یعنی حج بدل اگر میں ان کی طرف سے کروں تو کیا میرا یہ حج بدل کرنا ان کے لیے کیا ان کی طرف سے ادا مانا جائے گا؟ اب دیکھیے، سائلہ نے یہاں تک سوال کیا، اس کا جواب اللہ کے نبی نے ہاں یا نہ سے نہیں دیا۔ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کہ ہاں حج ادا ہو جائے گا، کہتے نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب قیاس کے ذریعہ دے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جواب میں کہ ارأیت لو کان علی ابیک دین فقضیتہ اما کان یجزئک۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم مجھے ایک بات بتاؤ، اگر تیرے باپ پر کسی کا قرض ہوتا، دین ہوتا، اور وہ قرض تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے باپ کے اوپر کسی کا قرض ہوتا اور تو وہ قرض اپنے باپ کی طرف سے ادا کرتی تو کیا یہ قرض ادا مانا جائے گا یا نہیں؟ تو حضرت اسماء جواب دیتی ہیں بلا، کیوں نہیں، قرض ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدین اللہ احق و اولا، کہ اللہ کا جو حق بندے پر ہے یہ بدرج اولا ادا ہو جائے گا۔ تو اس دلیل کے اندر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کے ذریعہ جواب دیا کہ اللہ کے نبی نے شیخ فانی کے حق میں حج کو حق کے مالک کے ساتھ لاحق کیا، اور اس کے جواز میں جس علت کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا وہ ہے ادائیگی، کہ جس طریقے سے قرض ادا ہو جاتا ہے حج بھی ادا ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قیاس یہ حجت شرعی ہے۔ اگر قیاس حجت شرعی نہ ہوتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیخ فانی کے حق میں حج کو حقوق مالیہ پر قیاس نہیں کرتے۔ آپ کا قیاس کرنا دلیل اور علامت ہے کہ قیاس یہ بھی حجت شرعی ہے۔